ہم لوگ حرم سے تقریباً 1.5 کلومیٹر پچھم کی طرف آ گئے، مشرق کی طرف۔ ہمارے سامنے ٹاور ہے، مکہ کے جو ٹاور ہے یہ سامنے نظر آ رہا ہے، جنت المعلیٰ کی طرف۔ یہ مکہ کی قدیم ترین قبرستانوں میں سے، اور اس قبرستان میں بہت سارے لوگ مدفون ہیں، اور خصوصاً اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اولیٰ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مدفون ہیں۔ اس طرح حضور کے اہل بیت میں سے بہت سارے لوگ یہاں مدفون ہیں۔ چلتے ہیں تو دوسرے مقبرہ معلیٰ، ایک بار معلیٰ کی انٹری گیٹ ہے، لوگ آ رہے جا رہے ہیں۔ یہ مقبرہ معلیٰ کے اندر کی حصہ ہے، دیکھیے یہ پورے قبرستان ہے معلیٰ کے۔ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جنت المعلیٰ میں۔ یہ مکہ مکرمہ سے مکرمہ کے سب سے قدیم اور تاریخی قبرستان ہے، جو مسجد الحرام سے قریب اور حجون کے دامن میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت بشمول حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری آرامگاہ ہے۔ یہ قبرستان الحجون یا جنت البقیع کی قبرستان کے نام سے بھی موسوم ہے۔ یہ مسجد الحرام سے تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر فاصلے پر سوق اللیل کے قریب واقع ہے۔ یہی جو بازار دکھ رہے بلڈنگ، اس کے پیچھے سوق اللیل ہے۔ اسی طرح یہاں ام المؤمنین حضرت خدیجہ، حضرت ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے دیگر بہت سارے افراد یہاں مدفون ہیں۔ اس قبرستان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفی الفاظ میں یاد فرمایا: جنت المعلیٰ، قبرستان الحجون، اسی طرح حضرت ابو طالب کے قبرستان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ جنت المعلیٰ مکہ کی تاریخ اور روحانی ورثہ کا ایک اہم حصہ ہے، جہاں آج بھی قبروں کی زیارت کی جاتی ہے اور ان اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ جنت المعلیٰ عربی جنت المعلیٰ جو الحجون کے نام سے بھی مشہور ہے، مکہ معظمہ کے قبرستانوں میں سے ایک خاص قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ صحابہ، تابعین اور اولیاء اکرام صالحین کی مزارات مقدسہ ہے۔ یہ قبرستان بیت اللہ کی مغربی جانب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو قبر یہاں موجود ہے، اس کا کوئی نشاندہی یہاں نہیں ہے، بلکہ آپ ڈیفینیٹلی طور پر آپ یہاں نہیں کہہ سکتے، بلکہ کسی حکمت کی وجہ سے اس کی نشانی مٹا دیا گیا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے احسانات ہیں، ان کی جان، ان کی مال، ان کی سپورٹ کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مکہ شہر مکہ میں ان کا دین اور نشر اشاعت دین ممکن ہوا۔ ورنہ کون عورت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان و مال سے محبت کرے، جان و مال کے ذریعے اب پر قربان ہو جائے۔ ہم دعا کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت کی طلبگار ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔